وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے لوگ جہاد میں نکل جائے، اللہ کے راستے میں نکل جائے، جنگوں میں نکل جائیں، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت خاص کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے، پڑھنے پڑھانے کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرات، قرآن کریم کا آغاز لفظ اقرا سے ہوتا ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ تعلیم کے سلسلے میں نازل ہوا ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ تعلیم حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک مقام پر فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، یہاں اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ علم والوں کے لیے درجات ہیں۔ علم حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور سارے مذاہب ہیں، ان کے پاس علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم انسان کا رائٹ ہے، علم انسان کا حق ہے۔ یہ رائٹ اور حق میں اور فرض میں کتنا فرق ہے؟ مثال کے طور پر علم حاصل کرنا اگر میرا حق ہے تو میں اپنا حق چھوڑ سکتا ہوں، یہ قابل مذمت بات نہیں، لیکن میں اگر اپنا فرض چھوڑ دوں تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ تو اور سارے مذاہب، خاص کر عیسائی مذہب میں بھی یہ بات ہے، علم حاصل کرنا یہ انسان کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اس پر فرض نہیں۔ تو حق سے آگے بڑھ کر اسلام یہ کہتا ہے علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ نماز کے لیے فرض کا لفظ ہے، روزے کے لیے فرض کا لفظ ہے، تو علم کے لیے بھی فرض کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اتنی اہم بات ہے تعلیم حاصل کرنا۔ اور دیکھیے حضرات، جس ترقی کی باغ دوڑ آج انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، اس ترقی کو مسلمانوں نے شروعات کی، مسلمانوں نے آغاز کیا، اور غیر مسلموں نے اس میں ترقی کی۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے اپنے اسلاف کو یاد کریں، ہمارے اسلاف علم کے میدان میں کتنے آگے تھے، کتنے بڑے علماء تھے، فقہا تھے، محدثین تھے۔ ہم کو بھی علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سن 2 ہجری میں اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، جنگ بدر کے جو قیدی تھے، 70 قیدی جو فدیہ دے سکتے تھے ان کو فدیہ لے کر معاف کر دیا گیا، جو غریب تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا گیا کہ مدینے کے مسلمانوں کو پڑھاؤ، ان کا فدیہ ہے کہ مدینے کے مسلمانوں کو پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام نے یہ قیدی کو استاد بنایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قیدی کو استاد کا درجہ دیا اسلام۔ آپ بتائیے یہ قیدی کون ہے؟ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دشمن کیا نماز سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، اسلامی تعلیمات سکھائیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے؟ نہیں۔ پھر دشمن کیا سکھائے گا؟ وہ دنیاوی تعلیم سکھائے گا، عصری علوم سکھائے گا۔ تو یہاں اسلام یہ بھی بتانا چاہتا ہے، ایک طرف دین کا علم ہے، ایک طرف دنیا کا علم ہے، دینی علوم، عصری علوم، یہ دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، دونوں میدانوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دین کا علم بھی حاصل کرو، دنیا کا علم بھی حاصل کرو۔ اس واقعے سے، بدر کے قیدیوں کے واقعے سے یہی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ عصری علوم میں بھی مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسلام ڈاکٹر بننے سے روکتا نہیں،
اسلام انجینئر بننے سے روکتا نہیں، آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، کلکٹر بنو، اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان بنو۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات یہ فرض ہیں، پہلے اس کو حاصل کرو، بعد میں دوسری تعلیمات میں آگے بڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر جو ترغیب دلائی، صحابہ اکرام کیسے تعلیم حاصل کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بزنس اور تعلیم ان دونوں میں ہم لوگ ایسے بیلنس کرتے تھے، میں نے ایک انصاری ساتھی کو، ہم دونوں مل کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھوں گا، تم تجارت کرو، اور دوسرے دن تم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرو، میں تجارت کروں گا۔ اس طریقے سے روزانہ اللہ کے نبی کیا باتیں، کیا علم سکھاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ہم شیئر کر لیں گے۔ تو اتنا اہمیت دیتے تھے علم کو صحابہ کرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مشکل سے 3-4 سال رہے ہو۔ یہ 3-4 سال 24 گھنٹے اللہ کے نبی کے ساتھ لگائے۔ تو سبحان اللہ، کتنی حدیثیں وہ لوگوں تک پہنچائے۔ علم کا بہت بڑا ذخیرہ، علم کا بہت بڑا خزانہ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ پہنچانے والے حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی حدیثیں پہنچائے؟ 5370 پر 4 حدیثیں امت تک پہنچائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، نہ بزنس کرتے، نہ کوئی کاروبار کرتے، وہیں بیٹھے رہتے تھے، جس کی وجہ سے بہت غریب ہو گئے، بہت دبلے پتلے ہو گئے، کھانے کے لیے وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی کو جو بھی ہدیہ آتا وہ ابو ہریرہ کو دے دیتے تھے پیارے نبی۔ کیوں؟ وہ حدیثوں کو حاصل کرنے کا، علم سیکھنے کا اتنا شوق ہے کہ 24 گھنٹے پیارے نبی کے پاس رہتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا کی دولت نہیں کما سکے، لیکن علم کی دولت وہ حاصل کر لی۔ وہ سمجھتے تھے دنیا کی دولت سے بھی قیمتی دولت علم کی دولت ہے۔ تو ہمارے صحابہ اکرام علم پر اتنا توجہ دیا کرتے تھے۔ تو ہم ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ بھی علم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ قرآن یہ کتاب العلوم ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر 800 قسم کے علم ہیں۔ اتنا علم کا سرچشمہ قرآن اللہ نے یہ دنیا والوں کو دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ علوم کا سرچشمہ، پورے علوم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، بہت علم آئے گا، بہت علم کا خزانہ ہمارے پاس جمع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہم لوگ کیا ہیں، مسلمان بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ 10 پڑھائے آٹو نگر میں ڈال دیے، نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کیا ہے، ہفتے میں 3-4 مرتبہ نیس ہونا، گوشت ہونا، اس کے لیے 1000 روپے 800 روپے خرچیں گے ہفتے میں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کے سلسلے میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو تعلیم میں آپ پیسہ لگاؤ، یہ پیسہ بھی آپ کو قیامت کے دن صدقے کی شکل میں ملے گا۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، مسلم شریف کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، دوسرا دینار ایک مسکین کو تم دیتے ہو، وہ دینار 1 دینار کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے خرچتے ہو، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، چوتھا دینار اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پہ خرچتے ہو۔ افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک، یہ 4 دینار ہیں، چاروں میں سب سے زیادہ ثواب کون سے دینار پہ ملے گا؟ جو دینار اپنے گھر والوں، بچوں پر آپ خرچتے ہیں، چاہے اسکول کی فیس بند ہو، کتابوں کی فیس بند ہو،
بچوں کے سلسلے میں جو بھی خرچتے ہیں آپ، ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ غریب کو 1 روپیہ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں 1 روپیہ آپ دیتے ہیں، آپ کو ثواب زیادہ اس وقت ملے گا جو اپنے گھر والوں پہ آپ خرچتے ہیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا تعلیم کے سلسلے میں ہم کو خرچنا چاہیے اور اپنے نیو جنریشن کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہیے۔ علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ علم ایک ایسا پنجہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا پہ حکمرانی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔